سر میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ انسان مختلف مسائل اور دکھوں میں مبتلا کیوں ہے؟ اس کا اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنرلی اگر ہم دیکھیں، معاشرے کا احاطہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انسان بہت سارے دکھوں میں مبتلا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب لوگ ہی ہیں، ایون جو اقتدار میں لوگ ہیں، بڑے بڑے اونچے عہدوں میں، آپ ان کو ذرا پھول کے دیکھیں تو وہ کہیں گے آپ ہم سے شاید بہتر ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو بیت رہی ہے، ہم پر ایسے ایسے عطاب نازل ہو جاتے ہیں، دنیا ہی ہمارے لیے ویران کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ جتنے بڑے عہدے پر اتنی سزائیں اور اتنا وہ جو لائم لائٹ میں لوگ ہیں، نیندیں حرام۔ اب اس میں فلسفہ میں اگر دیکھوں تو میں تو ہر چیز کو نہ دیکھتا ہوں خالق کائنات کے نظام کے حوالے سے، کہ اللہ نے تخلیق کی کائنات، چونکہ وہ تخلیق کار ہے تو اس نے پھر نظام بھی وضع کیا، پورا سسٹم ہے، انبیاء اکرام بھیجے اور بہتر زندگی گزارنے کے اصول وضع کیے اور ان کو بتائے کہ جاؤ معاشرے کو بتاؤ، کیونکہ وہ ہماری فطرت کا بھی تخلیق کار ہے، اسے پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کیا حرکات و سکنات ہماری ہوں گی، ہماری سوچوں کے محور کیا ہوں گے، ہم کس حد تک ذاتیات میں رہیں گے، نفس پرست ہو جائیں گے، کس طرح بے حسی میں بھی جائیں گے اور ظلم کا بھی شکار کریں گے، لوگوں کو استحصال کریں گے، لوگوں کو لوٹیں گے، ماریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، قتل کریں گے۔ وہ سارا کچھ جانتا تھا، اس لیے اس نے ضروری سمجھا کہ میں ایک ایسا اسکول آف تھاٹ دوں کہ انسان مجھے یہ تو نہ کہے کہ اتنی فطرت میں چیزیں پیدا تو کر دیں ہمارے تو، لیکن اچھی زندگی گزارنے کے کوئی طریقے تو بتا دے۔ یہ ہے تصور رسالت، ایک اسکول آف تھاٹ نبی کو دیا اور نبی کو کہا خود بھی عمل ہو اور ان کو بھی کر کے دکھائیں۔ اگر آپ اس سے پیچھے فلسفے کی طرف جائیں، نافرمانی سزا ملتی ہے، اگر ملکی قوانین کے حوالے سے آپ دیکھیں کس کو سزا ملتی ہے؟ جو قانون توڑے۔ اب اللہ کے نظام میں ملکی قانون تو آپ کو نظر نہیں آتا، جو آپ دکھی لوگوں کی طرف بات کرتے ہیں، پریشان حال، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ملک کا کوئی قانون توڑا ہوتا ہے، انہوں نے خالق کائنات کے قوانین کو توڑا ہوتا ہے۔ طاقتور لوگ تھے لیکن وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کس جرم کی پاداش میں پریشانی میں مبتلا ہوئے؟ پھر میں غور کیا، آدم کو پیدا کیا اللہ نے اور اس کے بعد اس کی زوجہ اما حوا، اور کہا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور موج کرو، جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ پیو، کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک بات کہی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قانون بن گیا نا، اب لگا قانون ٹوٹنے۔ اب میں بتاتا ہوں سزا کیسے ہوتی ہے۔ بات وہی ہے، قانون توڑو گے تو سزا ملے گی، قانون توڑ دیا، چلے گا درخت کے پاس، اس کے بعد ساری دنیا بدل گئی۔ وہ جنت جو ان کا استحقاق تھا، ان سے استحقاق چھین لیا گیا۔ اب آپ یہاں سے کچھ نہیں کھا پی سکیں گے، یہ ساری سہولتیں، یہ غم سے آزاد دنیا آپ کی ختم، اتر جاؤ زمین پر۔ گویا یہ دنیا کے سارے مسائل اس نافرمانی کی وجہ سے مبتلا ہو گئے۔ اب یہاں آ گئے، یہاں پھر کہا کہ پھر میرے قوانین آئیں گے۔ ادھر ایک قانون تھا صرف کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب یہاں بے شمار قوانین آ گئے، میرے پیغمبر آئیں گے، وہ قوانین لائیں گے جنہیں وہ کہتا ہے معروفات اور منکرات، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس۔ یہ پروہیبیشنز ہیں، یہ انجنکشنز ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اب جو ان کو توڑے گا وہ پریشان حال ہوگا۔ اب میں ملکی قوانین کی بات نہیں کر رہا، لہذا جو شخص آپ کو بظاہر ساری دنیا کے مال و اسباب کا مالک نظر آئے اور ساتھ پریشان حال بھی نظر آئے، وہ یقیناً اللہ کے بتائے ہوئے کچھ قوانین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔